السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں لائن ڈاکٹر نیلم اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک بہت اچھے معزز مہمان کے ساتھ. تو آئیے ان سے تعارف لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں میم آپ؟ میں ٹھیک ہوں سر، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ مزے میں. جی، ہمارے ویورز کے لیے پلیز اپنا مختصر سا تعارف دیجیے گا. جی، میرا نام لائن گوہر پرویز ہے، گجرانوالہ پاکستان سے میرا تعلق ہے. جی سر، آپ کے بارے میں ہم نے سنا کہ آپ مختلف عہدوں پہ رہے ہیں لائنزم میں. تو پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ لائنزم کی طرف کیسے آئے، اور پھر پلیز ہمیں یہ بتائیے کہ اس میں کس طرح سے مختلف عہدوں پہ آئے، تو آپ نے کیا ایکسپیرینس کیا اور کیا سمجھتے ہیں آپ کے اس میں جو آپ کے ڈیزگنیشن ہیں انہوں نے کیا رول پلے کیا آپ کو گروم کرنے میں؟ میم، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے یہ کویشچن مجھ سے کیا، اور سیکنڈلی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارے بڑے تھے، ہمارے دادا نانا والد، ہمارے گھروں میں یہ ماحول تھا کہ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس جو ریسورسز اویلیبل ہیں اس سے ہم نے دوسروں کی مدد کرنی ہے، یعنی سرونگ دا ہیومینٹی. ویری گڈ. اور بائی دا ٹائم جب یہ پاکستان کے اندر کچھ چیزیں ریفارم ہونے جا رہی تھی تو ہم مدرسوں کو تو سپورٹ کر رہے تھے، ہم مساجد کو تو سپورٹ کر رہے تھے، ہم کسی بھی ایسے انڈیویجول کو کر رہے تھے، مگر کسی پلیٹ فارم سے نہیں کر رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2005 کے اندر ایک آفت پاکستان کے اوپر آئی تھی جس میں زلزلہ آیا تھا. جی. تو میری سسٹر نے گھر میں سے جو ہے وہ اپنی جو سیونگ تھی جو کہ کوئنز میں تھی وہ دی. تو جب ہم وہ آفس لے کے گئے تو ہمارے آفس کے اسٹاف نے جب اس کو کیلکولیٹ کرنا شروع کیا تو اس میں سے 30% جو ہے فورن کرنسی نکلی، اور پھر ہم نے اس کو بھی کنورٹ کروایا، آلدو کہ اس کا کچھ اتنا زیادہ بینیفٹ نہیں، مگر وہ جتنا پروسیجر 3 سے 4 دن ہمارے آفس میں چلا تو ہماری فیکٹری میں سے بھی جو کچھ ہم ڈونیٹ کر سکتے تھے ان لوگوں کو، کارپیٹس میں، بیڈز میں، میٹریسز میں، وہ ہم نے کیا. اور پھر بہت سارا دوستوں کو کہہ کے ہم نے کیش. تو بائی دا ٹائم 2016 کے اندر عاطف ربانی صاحب جو کہ گجرانوالہ میں لائنزم کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہمیں کہ یار یہ ہمیں کرنا چاہیے. اچھا، اس وقت میں نے اس کو اس طرح نہیں لیا کہ میں نے اس کو کرنا ہے، مگر میں ان کا پارٹ رہا اور ان کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہوتا رہا. تو اس میں ایک اور میں بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں کہ جو لائنزم ہے یہ فوکس کرتی ہے 5 پلرز کے اوپر، یعنی کہ 5 ایسی بنیادی چیزوں کے اوپر، جس میں آپ کی فوڈ فار ہنگر ہے، یعنی کہ بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانا. سیکنڈ آپ کی ڈائبٹیز کے اوپر، اور تھرڈ نمبر پہ ویژن پہ، یعنی کہ آنکھوں کے اوپر، اور فورتھ کے اوپر کینسر ہے، اور پھر اگین جو ہے وہ انوائرمنٹ کے اوپر بہت بات کی جاتی ہے. اچھا، یہ حرف آخر بھی نہیں ہے. تو ہمارا ایک عاطف ربانی صاحب کا کلب تھا گجرانوالہ سٹی لائنز کلب، تو ان کا ایک آئی کیمپ ہوا. اس آئی کیمپ کے اندر میں اپنے والد صاحب کو لے کے گیا، اور وہ بھی ہمارے لائن ممبر ہیں لائن رحمان صاحب. تو ان کے جو آئی کیمپ ہوا تو وہاں پہ جب ڈاکٹر صاحب نے مجھے اسکرین کیا تو انہوں نے مجھے سائڈ پہ کر دیا. اور ڈاکٹر صاحب کوڈ یو بلیو کہ انہوں نے مجھ سے سائڈ پہ کیا، تو مجھے بالکل بھی فیل نہیں ہوا کہ انہوں نے کیا آبزرو کیا. یہ 2016 یا 17 کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. تو when he saw my eyes تو مجھے کہتے ہیں بیٹا آپ کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا جی میں بزنس کرتا ہوں، اور میرا کارپوریٹ مینوفیکچرنگ کا بزنس ہے اور آفس جاب ہے. اس نے کہا کیا اسٹریس ہے آپ کو؟ میں نے کہا جی ہر بزنس مین کو ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی اگر آپ اپنا خیال نہیں کریں گے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز بھی ہے، اور آپ کو کولیسٹرول بھی ہے، اور آپ کو ہارٹ پرابلم بھی ہو سکتی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے جب کوشچن کیا تو میں بہت ہی زیادہ، اور پھر مجھے فیل ہونے لگ گیا کہ مجھے کچھ سمپٹمز نظر آ رہے ہیں. تو یہ پہلا ایک اسٹیپ تھا، پلس پوائنٹ تھا جو لائنزم کی وجہ سے ہم لوگوں کو اپنی آئی کے اوپر سوچنے کا، مطلب آئی، ڈائبٹیز، فوڈ فار ہنگر، اور کینسر، اور انوائرمنٹ. اچھا، آپ بھی دیکھیں، آپ نے بھی پودے زندگی میں لگائے ہوں گے کہ جی میں انوائرمنٹ کو کلین کر لوں، مگر یہ پلیٹ فارم ایک ایسا ہے کہ جو ہمیں کمبائن ہو کے کام کرنے کا موقع دیتا ہے. سر، آپ نے جیسے کہ اس وقت بھی آپ زون چیئر پرسن ہیں ماشاءاللہ سے، تو آپ پریزیڈنٹ بھی رہے کلب کے، تو اس حوالے سے کچھ ہمیں بتائیے، کیونکہ لائنزم میں جب بات ہوتی ہے میں بھی سوچتی ہوں کہ اچھا یہ کیا ہے. جب میں نے نیا جوائن کیا تو مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، یہ کون سا اسٹیٹس ہے، اور اس کے کیا تقاضے ہیں. تو اس پہ تھوڑا سا بتائیے ذرا پلیز. اصل میں پہلا پارٹ جو تھا وہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے جوائن کیوں کیا، اور جو سیکنڈ وہ ہے وہ جو آپ نے بھی کویشچن کیا کہ یہ لائنز کلب جو ہے وہ آپ کو لیڈر بناتا ہے. لیڈر کیسے بناتا ہے کہ اگر آپ ٹریئر آ رہے ہیں تو آپ نے کیسے پرفارم کرنا ہے، اگر آپ سیکرٹری ہیں تو آپ نے کیسے پرفارم کرنا ہے، اگر آپ پریزیڈنٹ ہیں تو کیسے پرفارم کرنا ہے.
جو بائی دا بکس ہے پریزیڈنٹ کو کچھ نہیں کرنا ہوتا, سب کچھ سیکٹری نے کرنا ہوتا ہے اور ٹریئر آر نے کرنا ہوتا ہے. ٹریئر آر کی پاور اور پھر سیکٹری کی اس سے زیادہ پاور. اگر سیکٹری چاہے تو پریزیڈنٹ کو وہ ریموو کر سکتا ہے بائی دا بکس کہ جو اس کے پاس سپورٹ ہے. آپ نے جو کہا کہ اس میں سیکھتا کیا ہے, کہ اس کا مقصد ہی ہے کہ وی سرو دا ہیومینٹی اینڈ وی بیکم اے لیڈر. وی بیکم اے لیڈر اینڈ وی کریٹ اے لیڈر. اگر کوئی بھی لائن فیلو جو ہے وہ اپنی پوسٹ کو سرو نہیں کر پاتا اور ایسے لیڈر نہیں کریٹ کر سکتا تو ہی از ناٹ اے سکسیزفل پرسن. تو یہ اس کا وی سرو کے ساتھ یہ ہے کہ ہم لیڈرس کریٹ کرتے ہیں دس آرگنائزیشن میں. ٹھیک, تو جیسے کہ آپ نے بتایا, میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جیسے ہی آپ اونچائی پہ جاتے ہیں تو آپ کو چیزیں زیادہ کلیئر نظر آتی ہیں. تو کیا بگ پکچر کیا دیکھتے ہیں آپ اپنے سٹی میں لائنزم کے حوالے سے؟ کیا آپ کو پوٹینشیل نظر آتا ہے یہاں, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کنٹریبیوشن ہے لائنزم کا یہاں ہمارے گجرانوالہ کے حوالے سے؟ وہ نا ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ پہاڑ ایسے ہوتا ہے لائک نیچے سے کافی بڑا ہوتا ہے اوپر جا کے, تو جیسے جیسے اوپر جاتے رہتے ہیں تو وہ اسپیس نیرو ہوتی جاتی ہے. جب سب سے اوپر جا کے دیکھتے ہیں تو وہ نیچے والوں کو کہتے ہیں اتنے کچھ نہیں ہے گا, تھلے ہی رہو. تو جیسے آپ اوپر جاتے رہتے ہیں وہ اگر وہ پیراشوٹرز ہوں تو ان کو تو واقعی سمجھ نہیں آتی, مگر جو گراس روٹرز ہیں یعنی نیچے سے گرو کرتے ہیں, یعنی کہ پہلے وہ سمپل لائن تھے, پھر وہ لائن فیلو بنے, پھر انہوں نے سیکٹری شپ کی, پھر اس نے ٹریئر شپ کی اور پریزیڈنٹ بنے. تو ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ اپنے فالوز کو لے کے کیسے چلنا ہے. آپ نے کہا کہ آپ دیکھتی ہیں, دیکھنے سے مجھے یاد آیا کہ ہم جب شروع کیا ہماری غلطی کہ ہم اپنی پروجیکٹ ایسے کرتے تھے کہ جیسے ہم نے کسی کی مدد کی تو اس کے ساتھ پکچر بنا لی. تو ہمارے دوست اس پہ بہت اعتراض کرتے تھے کہ آپ اس کو شو آف کر رہے ہیں. تو پھر ہم نے اس کو تھوڑا ریویل بھی کیا, مگر ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی اس ایفرٹ کو دکھا سکیں تاکہ باقی لوگ بھی ہیلپ کر رہے ہیں, مگر وہ تھوڑا سا بڑے دل سے جو ہے ہوتی ہے لینے والوں کی بھی. جی بالکل, وہ والا پوائنٹ شاید وہ لوگوں نے اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا کہ جو لینے والا ہے وہ اس کو غلط لے گا, مگر انہوں نے ہمیں زیادہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہم شو آف کر رہے ہیں. پھر ہم نے اس کو چینج کیا, ہم نے اس میں سے پکچرز غائب کر دی, ہم نے اس میں سے صرف بینرز لے آئے, ہم اس میں صرف اسٹف دکھا دیا. ایک ایکٹیویٹی ہمارے ابھی موجودہ گجرانوالہ انٹرپرینور لائنس کلب کے خرم جو عمر خالد صاحب ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ بکس اکٹھی کریں گے. ہر لائن فیلو سے کہا گیا کہ جو گھر میں بکس پڑھی ہیں جو فالتو ہیں وہ دے دیں. تو ایک لائبریری ہم نے بنا دی ہوئی ہے اس کے اوپر, تو یہ بھی ایک کلیکٹیو ایفرٹ میں آتی ہے. اوکے, ماشاء اللہ جی, دس از گریٹ. ایک اور میں بات آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا جو یہ کاروبار ہے کوئی یا کوئی ایسی چیز, اس کا کوئی ڈائریکٹ لنک ہے؟ جیسے میں لوگوں کو جب انوائٹ کرتی ہوں لائنزم کے لیے کہ جی آپ بھی جوائن کیجئے, یہ ایسا پلیٹ فارم ہے, یہ ہے, تو اکثر مجھے یہ جواب سننے کو ملتا ہے کہ جی وہ تو کاروباری ہیں, دے ہیو انف ٹائم, اور ان کو تو کام چل رہا ہے آٹو پے اور یہ وہ, تو جاب پرسن یا ہر بندہ ہر کاروبار کی نیت کے حساب سے آپ یہ نہیں کر سکتے. تو اس میں آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی اسپیسیفک ہے کوئی ایسا جس کے لیے ہم کہیں کہ اس کے لیے ایزی ہے لائنزم کو جوائن کرنا, یا کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ ہر اس بندے کے لیے ہے جو سانس لے رہا ہے, جو زندہ ہے, جس کو یہ احساس ہے کہ میں نے کسی کی ہیلپ کرنی ہے. لائن انٹرنیشنل کا جو سلوگن ہے وی سرو تبھی پروف ہوتا ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ میں اپنی جو میری ایبیلٹی ہے, جو نالج ہے, جو کیپیسٹی ہے, جو میری اسٹرینتھس ہیں, میں اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکوں. وی سرو ایک ایسا نعرہ ہے کہ ہم مل کے کسی کی ہیلپ کریں. مثال کے طور پہ یہ کوئی این جی او نہیں ہے, اس سروس آرگنائزیشن. سب سے پہلے تو یہ آپ کو کلیئر کرنا چاہیے. پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو کہتے ہیں نا کہ پلیز جوائن اس, تو آپ ایسا نہ کہا کریں, آپ ان کو ایسا کہا کریں کہ آپ ہمیں ہماری ایکٹیویٹیز میں جوائن کریں. جب وہ ایکٹیویٹیز میں آئیں گی, لائک ہماری میٹنگز میں آئیں گے, تو دے ول ریئلائز کہ ہم لوگ تلاوت بھی کرتے ہیں, ہم لوگ درود شریف بھی پڑھتے ہیں, ہم لوگ دعا بھی کرتے ہیں, ہم لوگ ایک عہد کرتے ہیں کہ ہم ملک پاکستان اور اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں. اس میں کوئی فورن ایجنڈا نہیں ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے. ہر ریجن کے حساب سے, ایریا کے حساب سے جو ہماری بنیادی, جیسے کووڈ آیا تو ہم لوگوں نے راشن سرو کیا, جب رمضان آئے گا ہم لوگ تب راشن سرو کریں گے. جب ہمیں کووڈ کے بعد لوگوں کو ری ہیلیبریٹ کرنے کے لیے, ان کا بزنسز کو سیٹ اپ کرنے کے لیے سپورٹ کرنا پڑا. سم ٹائم ہم کسی کا بجلی کا بل بھی دے دیتے ہیں, سم ٹائم کسی کو بائک بھی خرید دیتے ہیں, کہ سم ٹائم کسی کو فروٹ والی ریڑھی بھی لگوا دیتے ہیں, سم ٹائم کوئی بیمار ہے, کوئی ایک ہمارے لائن ممبر ہیں وہ ڈفرینٹ آرگنائزیشن کو چیریٹی کرتے ہیں, تو وہ جو ان کی سلپ ہوتی ہے وہ صرف اس کی پکچر ہمیں بھیجتے ہیں. وہ ہماری کسی میٹنگ میں نہیں آتے, وہ اپنے ڈیوز کلیئر رکھتے ہیں,
مگر وہ ہمیں اتنا سپورٹ کرتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. دیکھیں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی یہ فارغ لوگوں کا کام ہے, یس یہ بالکل فارغ لوگوں کا کام ہے. آج کل کے وقت میں جتنا ٹائم ہم لوگ فیس بک یا اس پہ گزار رہے ہیں, اگر ہم وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی ہیلپ فیس بک کی بجائے ریئل لائف میں, تو یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے. ہاں نہیں, تھینک یو ویری مچ. یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ آپ نے بتایا اور اس پہ روشنی ڈالی. میں فردر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی بہت پرو ایکٹیو ہیں لائن ممبرز, جو میں بہت پسند کر رہی تھی. ابھی رمضان آیا بھی نہیں ہے اور افطار کی جو ہے وہ اس طرح کی اسکیمز اور یہ ساری اس پہ کام کرنا شروع ہو گئے آلریڈی. تو یہ ہمارے یہاں سٹی کے حوالے سے کیا ہم لوگ, آپ کا کلب ہمارا یہ کیا کوئی ہے جوائنٹ اس قسم کا ہمارا بھی یہاں کوئی پلان فیوچر کے حوالے سے؟ جی اس میں بالکل, جب ایئر سٹارٹ ہوتا ہے تو منتھلی بیسس پہ ٹارگٹ سیٹ کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ہر کلب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ایک بورڈ میٹنگ جو ہے, جنرل باڈی میٹنگ, وہ ہر مہینے کال کرے گا. پھر اس کے بعد جو زون والے ہیں وہ, جیسے ہمیں زون چیئر پرسن, تو سال میں کم سے کم مجھے 4 زون میٹنگ کرنی ہے, جس میں گجرانوالہ سٹی کے 5-6 کلب جو ہیں ان سے سب سے کلیکٹیولی پروجیکٹس کو کمپائل کر کے جو ڈسٹرکٹ کی زون میٹنگ آتی ہے, یعنی ڈسٹرکٹ میٹنگ آتی ہے, وہ بھی سال میں 4 ہونی ہے, ایوری کوارٹرلی ہوتی ہے. تو وہاں پہ رپورٹ سبمٹ کرنی ہوتی ہے. تو اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ کہاں پہ پانی کا نلکا لگوایا گیا, کہاں پہ کوئی بزنس سٹارٹ اپ کر کے دیا گیا, اور کہاں پہ ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے. جیسے سردی سب کو لگتی ہے, ہم لوگوں نے لوگوں کو گرم کپڑے سرو کیے, ہم لوگوں نے کمبل سرو کیے. یعنی جہاں سے جس طرح کی کوئی ڈیمانڈ آتی ہے, جیسے پچھلے دنوں سیلاب آیا تو اس کے لیے جو ہم نے میڈیسن کی, ہم نے کپڑے دیے, ٹینٹ دیے, اور بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے گھر میں اپنی جو ان کی ضرورت سے زیادہ چیزیں تھیں وہ دیں, جس سے اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہر بندہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے, شاید ان کو پلیٹ فارم نہیں دیا جاتا. تو یہ ایکٹیویٹیز منتھلی بیسس پہ بھی ہوتی ہیں, ویکلی بیسس پہ بھی ہوتی ہیں, اور جو ممبرشپ ڈرائیو ہے وہ تو ہر وقت ہی آن رہتی ہے. کہ اگر کوئی دوست ہمیں تھرو سوشل میڈیا اپروچ کرتا ہے کہ جی ہاں وی وڈ لائک ٹو بیکم یور کلب ممبر, جیسے بعض لوگ ہمیں امریکہ سے, کینیڈا سے اپروچ کرتے ہیں, تو پھر ہم ان کو وہاں کے کلب سے جوائن کروا دیتے ہیں, انسٹیڈ آف کہ ہم گجرانوالہ میں ان کو رجسٹرڈ کریں. تھینک یو ویری مچ. اچھا یہ بتائیے گا, آپ ماشاءاللہ کاروباری شخصیت ہیں اور اس کے علاوہ چیمبر آف کامرس کے حوالے سے بھی آپ کی بہت سی مصروفیات ہیں, تو ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے آپ ہمیں کچھ گائیڈ کریں کہ کس طرح سے ہم اپنی اس ایسوسیشن کو ساتھ لے کے چلیں, اور کچھ ہمیں ایڈوائز کیجیے پلیز. وہ کسی ایک سیانے کا کہنا نا کہ تم وقت سے کبھی جیت نہیں سکتے, تمہیں اپنے آپ کو ہی وقت کا تائبہ کرنا پڑے گا, یعنی کہ ہمیں وقت کے ساتھ چلنا پڑے گا. تو دن میں آپ 5 منٹ رکھ لیں, دن میں 1 گھنٹہ رکھ لیں, یا ہفتے بعد 1 دن رکھ لیں, یا مہینے بعد 2-3 دن رکھ لیں. تو یہ تو 10% کی گیم ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو کمیٹڈ کریں گے. جیسے اگر مجھے پوچھیں تو میں دن میں آدھا گھنٹہ لائنزم کے لیے سرو کرتا ہوں, اس سے زیادہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ. بہت اچھی باتیں آپ نے بتائیں, اور میرا خیال ہے کہ سننے والے بھی جو ہیں بہت زیادہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے, اور نئے لوگ جو لائنزم کے بارے میں سوچتے ہیں یا آنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی بینیفیشل ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا اور تشریف آوری کا. تھینک یو ویورز. جی ویورز, ہوپ فلی آپ کو ہمارا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا اور گوہر پرویز صاحب کی باتیں آپ کے لیے بہت بینیفیشل ہوں گی. ہمارے نیکسٹ پروگرام کا انتظار کیجیے, جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ ایک لائن بننا چاہتے ہیں اور لائنزم کے اس مشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح سے یہ کر سکتے ہیں. اپنے شہر گجرانوالہ میں لائنزم کے ماضی, حال اور مستقبل سے جڑے رہنے کے لیے چینل GFPP کو لائک اور سبسکرائب کیجیے. ہمارے ساتھ ان ٹچ رہیے. ول سی یو انشاءاللہ ان اور نیکسٹ پروگرام. اللہ حافظ.